میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں۔ ہم عرس کی محافل میں آتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں آتے ہیں، دو چار کرامتیں سنی، نعرے لگائے، لنگر کھایا تے مچھاں نوں تا دیندے او گئے۔ کیا یہی مقصد ہے؟ پھر مقصد کیا ہے؟ اگر ہمیں مقصد کا پتہ ہوگا تو یہاں سے اٹھ کر جب جاؤ گے تو گریبان میں جھانک کر دیکھو گے میں نے مقصد کو پورا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نماز کے اندر بلکہ ہر رکعت میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں خود ہی بتلا دیتا ہوں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کن کا ہے؟ جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو یہاں جب عرس میں آتے ہو تو ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر گریبان میں جھانک کر دیکھو میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے اٹھو۔ میں اس کے لیے ایک مختصر سی حکایت عرض کروں گا، کیونکہ کوئی مشکل مسئلہ سمجھانا ہو مثال یا حکایت بیان کر دی جائے تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے، تو 3 جانوروں کے درمیان آپس میں دوستی ہو گئی اور طے یہ پایا کہ ہم تینوں مل کر شکار کریں گے اور پھر بعد میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ 3 جانور کون کون سے تھے؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی۔ کون کون سے جی؟ تینوں نے مل کر شکار کیا، 3 جانور پکڑ لیے، گائے، ہرن اور خرگوش۔ کون کون سے پکڑے؟ اب شیر نے پہلے گیدڑ کو بلایا، ہاں بھائی بتلاؤ کیسے تقسیم کریں؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب تیرا؟ کہنے لگا جی حصہ بقدر جسہ، جس بندے کا جتنا بڑا پیٹ ہے اتنا بڑا حصہ اس کو دے دیا جائے۔ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا آپ سب سے بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں چھوٹا ہوں، ہرن میرا، اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو مل جائے۔ شیر کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ اس کو مارا، اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ایک طرف بیٹھا رونے لگ پڑا۔ کہنے لگا بڑا آیا فیصلہ کرنے، لذیذ ہرن اپنے لیے رکھ رہا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، ابھی میں تیری خبر لیتا ہوں۔ اب وہ بیچارہ وہاں ایک طرف بیٹھا رونے لگ پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد باری آئی لومڑی کی۔ کس کی آئی؟ لومڑی نے کہا، اس نے کہا بادشاہ نے، شیر نے، تو بتلا تقسیم کیسے کی جائے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ پوچھنے والی بات ہے، یہ تقسیم تو قدرتی ہوئی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگے جی خرگوش آپ صبح ناشتے میں استعمال کر لیجئے گا، گائے دوپہر میں کھا لیجئے گا، اور رات کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے، ہرن آپ رات میں کھا لیجئے گا۔ اور کہنے لگا تینوں میں کھا گیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت جو آپ کا بچہ کھچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر مکمل شکار نہیں کھاتا، کھا کے چھوڑ دیتا ہے، جو آپ کا بچہ کھچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے۔ شیر بڑا متاثر ہوا،
اس نے لومڑی سے پوچھا ہے لومڑی تجھے اتنی عقل کیسے آئی؟ تو نے اتنا عقل مندی والا فیصلہ کیسے کر دیا؟ تجھے اتنی مت کیسی آ گئی؟ لومڑی کہتی ہے بادشاہ سلامت گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ میں نے سوچا گیدڑ کا ایک تھپڑ بنا اس کی ٹانگ ٹوٹی، مجھے پڑ گیا تو میری تو جان ہی جائے گی، تو اس کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی۔ یار بظاہر تو یہ ایک ہنسنے والی حکایت تھی، لیکن جب اس کا نتیجہ نکالا گیا خدا کی قسم اس پہ جتنا رویا جائے وہ کم ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اے بندے ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر اس کو عقل آ جاتی ہے، ارے تیری آنکھوں کے سامنے نمازیوں کا انجام کیا ہے، متقی پرہیزگاروں کا انجام کیا ہے، ولیوں کا انجام کیا ہے، بزرگان دین کا انجام کیا ہے، اور جو مسجدوں کی خدمت کرنے والے ان کا انجام کیا ہے، اور تیری آنکھوں کے سامنے پاؤڈر پینے والوں کا انجام بھی موجود ہے، شراب پینے والوں کا انجام بھی موجود ہے، ارے تیری آنکھوں کے سامنے جوا کھیلنے والوں کا انجام موجود ہے، تیری آنکھوں کے سامنے حرام کھانے والوں کا، سود کھانے والوں کا، رشوت کھانے والوں کا انجام موجود ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر اگر تجھے عقل نہیں آتی تو پھر تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ارے یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، چوپائے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر عقل حاصل کر لیتے ہیں، اور تجھے عقل پھر بھی نہیں آ رہی، پھر تو برائی کی طرف لگ رہا ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں آپ کو بالکل ایک آسان سی مثال دے دوں۔ راوی دریا کے پرلی طرف چلے جاؤ، جہانگیر کا مقبرہ ہے، نور جہاں کی 12 دری ہے، بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے، ارے وہاں چلے جاؤ کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ نور جہاں کی 12 دری چلے جاؤ وہاں کتے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ اور راوی دریا کے ارلی طرف آ جاؤ، حضور داتا گنج بخش رحمت صبح چلے جاؤ شام چلے جاؤ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یا لاہور کی سرزمین پر میری بات غلط ہو خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں برا نہیں بناؤں گا، اپنی اصلاح کروں گا، سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، اور اگر میری بات سچی ہو تو پھر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یار اسی لاہور کی زمین پر بڑے بڑے بدماش مر گئے، بڑے بڑے کن ٹٹے مر گئے، بڑے بڑے بھٹا لینے والے مر گئے، ارے بڑے بڑے منسٹر بن گئے، بڑے بڑے بادشاہ بن گئے، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، اور اسی لاہور کی زمین پر اللہ کے ولی بھی جلوہ افروز ہیں، ارے اللہ والے ان کے دیے سدا ہی جلتے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ان کا انجام بھی موجود ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کا بھی انجام موجود ہے۔ میں تو یار ایک بات سوچ رہا تھا حضرت صاحب، میں اس میں بڑا پریشان سا رہتا ہوں، اگر آپ حضرات میری اصلاح کر دیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہانڈی سے ایذا مت پہنچایا کرو۔
اپنے پڑوسیوں کو اپنی ہانڈی سے ایذا نہ پہنچایا کرو. یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر میرے پاس چند پیسے ہیں، میں اپنے گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہوں، اس کی خوشبو پڑوسیوں کے گھر جائے گی اور وہ غریب ہیں، ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہوگی، ان کی دل آزاری ہوگی. فرمایا تو اپنی ہانڈی میں پانی ذرا زیادہ ڈال لینا اور تھوڑا سالن ان کے گھر میں بھی بھیج دینا. فرمایا اگر پھل لے کے جاؤ تو پھل ان کے گھر بھی بھیجو، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو پھل کو چھپا کر لے کے جاؤ. کیا؟ اور جب کھا لو تو چھلکے بھی باہر نہ پھینکنا، چھلکے دیکھ کر ان کی دل آزاری نہ ہو. اب میں ایک بات کڑوی سی کہنے لگا ہوں. جب پھل لے کر تو پڑوسیوں کے پاس سے گزرے گا، ان کے دل پر کیا بیتے گی. اور جب تو سکے باپ کے پاس سے بیوی کے لیے پھل لے کے گزرتا ہے تو باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے. باپ چلا رہا ہے، بیٹا مجھے سالن لا دے، مجھے دوائی لا دے. کہتا ابا میں تھکے آیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. اور دوست باہر کھڑا ہو کے بلاتا نہیں، خالی سیٹی مارتا اٹھ کے چلا جاتا ہے. ارے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے. ارے یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو جہنم ہے. آج ہم اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کی بجائے بد دعائیں لے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کس کی؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے. آج حالت کیا بنی ہے؟ ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا ہوں. ایک باپ ہے، 10 بچے ہیں، 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کر ایک باپ کی. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا تو شور مچا رہے ہیں، بڑا خرچہ ہوندہ وے. میں بچہ نہ پیٹ پالا کہ ابے دا پیٹ پالا. اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے کو ہوندہ ہے ذرا کپڑے تے چنگے پوائے کر، تم لے جا. پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر خدا کی قسم دکھ اور کیا ہوتا ہے، باپ بیچارہ چلاتا ہوا مر گیا ہے. ارے اس کو کھانا نہیں کھلا رہا، مر جائے گا تو 100 دیگیں کھڑکائی جا رہی ہیں. پھر کہتا نہیں 12 کھانے پورے کرنے نے، میرے ابے نے ساگ بڑا پسند سی. حضرت صاحب میرے ایک محبت کرنے والے ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں 2 بھائی سکے ایک ہی گھر میں رہتے، ایک ہی جگہ کاروبار کرتے، لیکن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں. چہرہ دیکھنے کے روادار. بڑا بھائی عمرہ کرنے گیا، پیچھے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا. بڑا بھائی فون کر کے کہنا میرے بھرا نوں دفن نہ کرنا، میں چہرہ ویکھنا نہیں. اس کے بھائی کو مردہ خانے میں رکھ دیا گیا اور 4-5 دن کے بعد بھائی آیا، پھر چہرہ دیکھ کے پھر دفن کیا. ارے زندہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے روادار نہیں تھا اور مرے ہوئے کو جناب مردے خانے رکھوا دیا ہے. باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مر جائے تو کہنا رکھ چھڑنا، میں منہ ویکھنا جی. خدا را میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یار آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ اور ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو سرکار گارنٹی دے رہے ہیں مقبول حج کا ثواب۔ ارے ماں باپ کا مقام ذرا سمجھو۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، مفہوم ہے حدیث پاکہ، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں، تم 1000 مرتبہ دیکھو، رب تعالیٰ تمہیں 1000 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ تو فوت ہو گئے، تم وہ بھی زندہ ہوتے میں بھی ثواب کما لیتا۔ فرمایا تو جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرنا، رب تعالیٰ پھر بھی تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ارے ماں باپ کی دعا سے انسان کو کیا ملتا ہے یہ پوچھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھا۔ عرض کرتے ہیں، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فلاں بازار میں کسائی کی دکان ہے، وہ کساب جنت میں تیرا حیران ہو کے کہ وہ پتہ نہیں کتنا متقی پرہیزگار ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھے، سارا دن کوئی چنگا کام نہیں کیا، پھر چھٹی کر کے جب گیا تو راستے میں آپ ساتھ ہو لیے، سارے راستے میں کوئی اچھا کام کرے، راستے میں کوئی چنگا کام نہیں۔ پھر گھر میں داخل ہوا تو فرمایا دیکھو گھر میں کیا کرتا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے دیکھا اس کا باپ بوڑھا ہے، ماں بوڑھی ہے، اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا ہے، کھانا پکایا ہے، ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ نرم کر کے چبا کے جب ماں کے منہ میں ڈالا تو وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تن رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اس کو جنت میں پہنچا دے۔ خدارہ یہ ہے انعام یافتہ۔ مزیداری تو جب ہے اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہے، آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ ان کے قدم پکڑے، رونا شروع کر دے، چھوڑے ہی نہ جتنی دیر وہ راضی نہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں خوش قسمت ہیں وہ انسان جس کے ماں باپ زندہ اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر رہا ہے، اور اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف کیوں نہیں لاتے۔ میں اس کے لیے تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن کیوں نہیں بناتے، عالم دین کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ یہ تو آپ حضرات بھی تسلیم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساڑھے دل سے خواہش ہے پتر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ کبھی سوچا ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بنے، عالم دین بھی بنے؟ کبھی ایسا سوچا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ اور اس کی میں وجہ بتلاؤں۔ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف اس لیے نہیں لگاتے، کیسے کہنا ہے جی حافظ بن گیا، مولوی بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کھائے گا کتوں؟ میں نے کہا بھائی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا پھر تیری کون سی ملیں چلتی تھی، رب تو تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا تھا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے۔ ارے یہ جو ہم کام کاج کرتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، ورنہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے کام سے رزق ملتا ہے کافر ہو جاتا ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اب بھائی دیکھو میری بات سنو، ہم بچوں کو پڑھا لکھا کر ملازمت کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ کہ اگر میں 50,000 کمانا ہوا، 50,000 بچہ بھی کمائے گا تو میرے نال موڈا لگ جائے گا، یہی ہے نا جی؟ اب بولو تو صحیح۔ تو بھائی اگر بچے کو پڑھاتے ہو تاکہ دنیا میں میرے ساتھ موڈا لگائے، اور خدا را کوئی بچہ ایسا بھی بناؤ جو قبر اور حشر میں بھی تیرے ساتھ موڈا لگانے والا بنے۔ میں یہ بات علماء کرام کی موجودگی میں دعوے سے کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، وہ پرائم منسٹر بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، آپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں گے کہ اہل معاشر دیکھ کر گمان کریں گے کہ شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے۔ بتلایا جائے گا نبی نہیں، سونے آقا کی امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات سنو، یہ میں ایسی باتیں بتلا رہا ہوں جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس معاشرے میں پڑھے لکھے افراد کتنے بے روزگار ہیں اور مولوی کتنے بے روزگار ہیں؟ کیلکولیشن کر کے دیکھو۔ حالانکہ مسجدیں روز اتنی نہیں بنتی، لیکن یہ برکت ہے۔ اور صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو میں آپ کو اپنی مثال دے دوں یار، اللہ کرے میری بات یہ دل پر چوٹ کر جائے۔ حضرت صاحب میں نے بی ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے، فزک کیمسٹری میتھ کے ساتھ 75 میں میری خوشبختی مجھے صحبت مل گئی قبلہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔ انہوں نے کہا بیٹا قرآن حفظ کرو۔ میں بی ایس سی کے بعد حفظ شروع کر دیا۔ اچھا رشتہ دار جڑا بھی آوے اور کی کرنا ہونا ہے؟ میں کہا جی حفظ کرنا۔ پھر بھی کی کرنا ہے؟ میں کہا پھر بھی حفظ ہی کرنا۔ اے تے مسیتاں دیاں روٹیاں کھائے گا، اے تے مسیتڑ بن گیا ہے، یہ پتہ نہیں کس پاسے تور پہ آوے۔ لیکن میرے پیچھے ہاتھ مضبوط تھا، میں کامیاب ہو گیا، حفظ کر لیا۔ لو میں مسجد میں بیٹھا صحیح بات بتلا رہا ہوں، آج پوری دنیا کے اندر میری بی ایس سی کو کوئی نہیں جانتا، اگر عزت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے۔ عظمت و شان قرآن۔ اور دوسری بات سنو، آپ کہتے ہیں یہ حافظ بن کے کھائے گا کتوں؟ میں مسجد میں بیٹھا صحیح بات بتلا رہا ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں، دونوں کی اپنی فیکٹریاں ہیں، ملت ٹریکٹر کے وینڈر ہیں یار، دونوں میرے مقروض رہتے ہیں، میں ویلا بیٹھا رہتا یہ اللہ کی شان۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں یار تم دین کے ساتھ ذرا وابستہ ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں رب تعالیٰ انعامات کیسی عطا کرتا ہے۔ اور میں یقین جانو یہ جان کر بڑا خوش ہوا ہوں، بہت خوش ہوا ہوں، اور اس بات کی آپ بھی گواہی دو گے کہ ہمارے جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیندار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو سب سے بڑا کرم کیا ان کو اولاد بھی نیک صالح عطا فرمائی۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے. جیسے ایک بچہ امتحان کرنے کے لیے امتحان گاہ میں بیٹھا ہے, پیپر سالو کرنے کے لیے ٹائم الاؤڈ 3 آورز, پیپر حل کر رہا ہے. جب 3 گھنٹے پورے ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے اسٹاپ رائٹنگ, دا ٹائم از اوور. اب لکھنا بند کر دیا, اب نہ کچھ کمی بیشی کچھ نہیں کر سکتا, ٹائم پورا ہو گیا ہے. فرمایا جب بندہ مر جائے گا اب نامہ اعمال بند. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کیسا کرم فرمایا. فرمایا جب تو مر جائے گا, ابھی تو زندہ ہے, تجھے نیکیوں کی قدر نہیں, تو کر نہیں رہا, اور جب مر جائے گا تجھے نیکیوں کی قدر ہوگی, تو کر نہیں سکے گا. اور اگر پھر بھی تو چاہتا ہے میرا نامہ اعمال اس میں اضافہ نیکیوں میں ہوتا رہے, تو پھر میں تجھے نسخہ بتلا دیتا ہوں. اور میں 3 کام یہ بھی کر لینا. ایک تو یہ نیک اولاد چھوڑ جانا, اولاد دنیا میں قرآن پڑھے گی, نمازیں پڑھے گی, نیک اعمال کرے گی, ثواب تیرے نامہ اعمال میں قبر میں درج ہوتا رہے گا. میں کہتا ہوں وہ کتنی شان والا ہوگا. اور پھر فرمایا علم نافع, نفع دینے والا علم. مرنے سے پہلے قرآن پڑھا جاؤ, قرآن حفظ کروا جاؤ, کسی کو غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ. تو جو عالم دین کا علم پھیلا کے جاتا ہے, یہ علم جتنی دیر تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا. اور پھر فرمایا صدقۃ جاریہ, تیسرا کام, مرنے سے پہلے کو مسجد بنا دینا, مدرسہ بنا دینا. فرمایا تو مر جائے گا نیکیاں نہیں کر پائے گا, لیکن مسجد میں جتنی دیر لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے ثواب تجھے قبر میں پہنچتا رہے گا. حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے, اور بدبخت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہ جائے. مرنے سے پہلے کسی کو پاؤڈر کی طرف لگا گیا ہے, کسی کو بدکاری کی طرف لگا گیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, میرے بیان سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں. نہیں, میں کیا چاہتا ہوں آپ کا بیٹے ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر, ہمیں سب کی ضرورت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو, عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے, وہ عالم دین ہونا چاہیے, وہ نمازی بھی ہونا چاہیے. دیکھو میری بات, یہ بھی میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں. یہ جو اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے, ساتہ, چہلم, کل, برسی, چھمائی کا ختم, میں ان سب کے حق میں ہوں, مخالف نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی سب سے بڑا اصالِ ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. بھائی یہ جتنا بھی اہتمام کرو گے آخر میں دعائیں کرو گے نا, اور اگر ہم سارے نمازی بن جائیں, ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے گا ربنا اغفر لی. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گلبرگ میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ روزانہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ, صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا. تو آؤ ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کس طرح ملازمت بھی کی, دین کی خدمت بھی کی, دین کا علم دوسروں تک پہنچایا, مسجدوں کی خدمت کی. آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نیک صالح عطا کی, سارے باشرہ, اور پھر جناب اپنا ان کی اولاد حافظ قرآن, قرآن پڑھ رہے ہیں.
ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آؤ آپ بھی اسی لائن پر لگ جاؤ۔ خدا را یہ نہ سوچا کرو بچے حافظ قرآن بن گئے تو پھر وہ کھان گے کتوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ دیا بندیا کوئی محنت مزدوری کر بچیاں دی روٹی دا سلسلہ چلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح وہ گیا اور قریب کوئی نہر تھی، اس نے وہاں جا کے مصلی بچھا کے نا سارا دن اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت۔ رات ہوئی تو وہ خالی ہاتھ گھر آ گیا۔ تو بیوی نے پوچھا آج کدی نوکری کر کے آیا ہوں؟ تو جواب دیتا کہتا میں وہی نوکری کر رہا ہوں جہاں کسی دا حق رکھدا نہیں۔ یار بڑی کمال بات کرنا او کدی نوکری کر گیا جڑا کسی دا حق رکھدا نہیں۔ کہتے رات پڑی بندہ آیا پورے مہینے کا راشن ڈال کے چلا گیا ہے، ہمیں تم دین کا ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہیں دین کہاں پر پہنچاتا ہے۔ آؤ اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر قبر میں حشر میں سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ